ہمارا ایمان ہے اور اس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تمام مخلوقات میں افضل ہے. تمام مخلوقات میں افضل ترین طبقہ انبیاء علیہ السلام کا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں. تو جب انبیاء سے افضل ہیں تو پھر پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا. یہ بات ہم صرف اپنے نبی ہونے کی وجہ سے عقیدت میں نہیں کہتے، دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل. دیکھیں چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. نبوت کے کچھ لوازمات ہیں جو اللہ پاک ہر نبی کو عطا فرماتے ہیں. ان لوازمات میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فوقیت حاصل ہے باقی انبیاء علیہ السلام پر. نبوت کے لوازمات میں سے ایک چیز معجزات ہے. کوئی نبی اللہ نے نہیں بھیجا جس کو اللہ نے معجزہ نہ دیا ہو، بشرطے کہ اللہ نے بھیجا ہو. جو خود اپنی طرف سے نبوت کا مدعی ہے اس کے ہاتھ سے کچھ اللہ پاک شعبہ بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ لوگ دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ یہ نبی ہے. اللہ ان کی سچی بھی الٹی کر دیتا ہے. ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا منظور چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ سناتے تھے کہ میں لندن گیا تو وہاں ایک مسجد میں دیکھا پمفلٹ پڑے ہوئے ہیں، اور اس پمفلٹ کو میں نے اٹھایا تو مرزا طاہر تھا اس وقت مرزائیوں کا بڑا، تو چیلنج لکھا ہوا ہے کہ منظور چنوٹی 1 سال کے اندر اندر مر جائے گا. میرے بارے میں اس نے چیلنج کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا لوگوں سے کہ دیکھو موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو کوئی نہیں پتا کہ کب مرے گا، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ مرزے کی کوئی بات سچی نہیں ہونے دیتا. اگر اس کی کوئی مشین کوئی سچی ہو جائے تو لوگ تو دھوکے میں پڑ جائیں گے، دیکھو اس نے کہا تھا بات سچی ہوگی، نازنا نبی ہے. اس لیے میں اللہ کے بھروسے پر چیلنج کرتا ہوں کہ میں سال تک نہیں مرتا. اس نے وہ چیلنج کر دیا، میں نے یہ کر دیا. تو سال کے بعد الحمدللہ میں خیر خیریت سے دوبارہ اس مسجد میں گیا اور لوگوں کو پمفلٹ دکھایا، اس کا چیلنج دکھایا اور اپنا چیلنج سنایا. سال گزر گیا، الحمدللہ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک رہا. بات کیا ہے کہ اس کی اگر کوئی بھی تکا بھی لگ جائے نا، ایک پیشین گوئی سچی ہو جائے تو لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے. بڑی پیشین گوئیاں کی محمد بیگم میرے نکاح میں آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اللہ نے کوئی پیشین گوئی کوئی سچی نہیں ہونے دی. ورنہ آدمی 1000 چھوڑتا ہے کوئی تو سچی نکلی آتی ہے. اس نے 10,000 چھوڑی، اللہ نے سب جھوٹی کی. تو معجزہ یہ نبوت کے لوازمات میں سے ہے. کوئی نبی معجزے سے خالی نہیں آیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معجزے عطا فرمائے. فرق کیا ہے؟ سارے نبیوں کے معجزے اکٹھے کر لو، اکیلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد اس سے زیادہ ہے. اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، تمام انبیاء کے معجزات. دوسرا فرق کیا ہے کہ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. ختم نبوت کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا دین ختم ہو گیا. ختم نبوت کا معنی ہے تکمیل نبوت، تکمیل دین اور دوام دین. کہ چونکہ اس نے دین نے اب ہمیشہ رہنا تھا، جب دین نے ہمیشہ رہنا ہے تو پھر انبیاء نبی اور کیا آ کر کرے، ہمیں کیا دے گا؟ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. چنانچہ ہم مرزائی سے سوال کرتے ہیں کہ تم اس وقت کو نبی مانتے ہو، آخر ہمیں دکھاؤ تو صحیح اس نے نئی چیز تمہیں دی کیا ہے. نمازیں کہتے ہیں نمازیں وہی پڑھو جو مسلمان پڑھتے ہیں، روزے وہی رکھو جو مسلمان رکھتے ہیں، مسجدیں وہی بناؤ. جب سارا دین ہی ہم سے لینا ہے تو وہ نبی کس بات کا ہے؟ تکمیل نبی نبوت اور تکمیل دین اس کا نام ہے ختم نبوت. تو ختم نبوت کی وجہ سے پچھلے نبیوں میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو دنیا سے تشریف لے گئے ہوں اور ان کا معجزہ ان کے جانے کے بعد بھی دنیا میں باقی ہو. موسیٰ علیہ السلام کا مشہور معجزہ تھا سوٹی ڈالتے سانپ بن جاتی. اب جس دن موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو وہ سوٹی موجود نہیں تھی، بولیں موجود تھی. اب اس سوٹی کو ڈالو اور دیکھو سانپ بنتی ہے؟ نہیں. جو ہی نبی نے پردہ فرمایا سارے معجزے ختم. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں معجزے وہ ہیں جو بعد میں انسانیت دیکھ رہی ہے.
حضرت علی بن حاتم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ ہے، کچھ نے بدامنی کی شکایت کی، کچھ نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو، حالات بدلنے والے ہیں۔ پھر فرمایا عدی ہیرا شہر دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ دیکھا تو نہیں، سنا ہے، ملک شام میں تو بہت دور کا شہر ہے۔ فرمایا ایک دور آئے گا میری امت پر اور امن و امان ایسا ہوگا، ہیرا شہر سے ایک نوجوان خوبصورت عورت چلے گی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، تنہا ہوگی، بیت اللہ کا آ کر طواف کرے گی، راستے میں کسی چور ڈاکو کے بارے میں نہ اپنی عزت کے بارے میں کوئی ڈر ہوگا، نہ اپنے مال کے بارے میں کوئی ڈر ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھی۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، تو انعام مقرر ہے پیچھے، جو پکڑ کے لے آئے گا 100 اونٹ انعام ملیں گے، تو ہر کوئی انعام کی لالچ میں تلاش میں ہے، تو سراقہ اس طرف پیچھے چلے گئے، قریب پہنچ گیا۔ ابو بکر نے عرض کیا رسول اللہ سراقہ آ گیا، فرمایا کوئی بات نہیں آنے دو۔ جب قریب آیا تو گھوڑا طنز کیا، معافی مانگی، یا رسول اللہ میرا گھوڑا نکال دیں، واپس چلا جاؤں۔ نکل آیا گھوڑا، پھر لالچ میں پھر آگے بڑھے، پھر گھوڑا طنز کیا، 3 دفعہ ایسا کیا، چوتھی دفعہ پھر پکی معافی مانگی، یا رسول اللہ خود بھی واپس چلا جاؤں گا اور جو بندہ آ رہا گا اس کو بھی واپس لے جاؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ تم نے میری قدر نہیں پہچانی، میں تو تمہارے پاس وہ دین لے کر آیا ہوں جس میں آخرت بھی ہے، جس میں دنیا بھی ہے، اللہ اس کے ذریعے تمہیں دنیا کی حکمرانی بھی دے گا۔ یا رسول اللہ دنیا کی حکمرانی، حال یہ ہے کہ آپ اپنی جان چھپاتے پھر رہے ہیں، اللہ ہمیں دنیا کی حکمرانی دے گا۔ ہاں سراقہ ایک دن آئے گا کسرا کے کنگن میری امت کے قدموں میں ہوں گے اور اللہ تجھے اس کے کنگن پہنائے گا۔ یا رسول اللہ پھر مجھے امان نامہ لکھ دیں، جب آپ کی امت حکومت کرے تو مجھے جان کی امان دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو وہاں امان نامہ بھی لکھ کر دیا اور یہ کنگن کی وصیت بھی فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسرا کا وہ تخت فتح ہوا محل، اور اس محل کا سارا سامان مسجد نبی کے سین میں مال غنیمت میں پڑا۔ تو سراقہ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، میں آج اس پیشین گوئی کو پورا کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اس کے کنگن میرے ہاتھ میں پہنا دیں، دنیا دیکھ لے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ ہر بار پوری ہو رہی تھی۔ ہزاروں پیشین گوئیاں کی، ایک نہیں کی، 2 نہیں کی، ہزاروں کی ہیں، اور بڑے بڑے بدبخت دنیا میں دشمن آئے ہیں اور دشمنی کی حد تک چلے گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کا چیلنج ہے پوری دنیا کے کافروں کو، کوئی کافر دعویٰ کرے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی اور پوری نہیں ہے تو میں کلام میں دعویٰ کر سکے، ایک پیشین گوئی کے بارے میں دعویٰ کرے، ہر پیشین گوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ آج ایک یہودی جائے کسی کے پاس اور اس کو کہے یہودی بن جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے دین میں آ جاؤ، ان کو نبی مان لو، وہ کوئی سوال کریں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے؟ جی نبی تھے، نبی تو معجزہ دکھایا کرتا ہے، تو ان کا کوئی معجزہ دکھا سکتے ہو نبی منوانے کے لیے؟ اللہ کی قسم پوری دنیا یہودیت مل کر معجزے کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں منوا سکتے۔ ہم اگر ان کو نبی مانتے ہیں تو قرآن کے کہنے سے مانتے ہیں، یہودیوں کے اندر طاقت نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی منوا سکے۔ عیسائی جائیں اور لوگوں کو کہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان، ان کے دین میں آ جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو نبی تو معجزے والا ہوتا ہے، تو معجزہ دکھاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کو اور نبی منواؤ۔ اللہ کی قسم ساری عیسائی دنیا مل کر ان کا کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتی۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ غلام بچہ اور دنیا کے سارے کافروں کو چیلنج کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو، بھی نبی تھے، نبی تو معجزہ دکھایا کرتا ہے، تو معجزہ دکھا سکتا ہے؟ ہاں میں وہ معجزہ دکھا سکتا ہوں جو کل مکے کے سرداروں کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنایا کرتے تھے، وہ معجزہ تھا قرآن، وہی معجزہ آج میں تمہیں سناتا ہوں۔ اگر اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو اس کی مثال لا کے دکھا دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، معجزے قیامت تک لوگ دیکھتے رہیں گے، کیونکہ نبوت باقی ہے، ختم نبوت کا معنی یہ ہے، اس لیے معجزے بھی کیا ہیں؟ باقی، حتیٰ کہ ختم نبوت کی برکت دیکھیں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کم و بیش گزرے ہیں، کسی نبی کی قبر کا پتہ ہے کہ کہاں ہے؟ بولو
کسی نبی کی قبر کا پتہ ہے کہ کہاں ہے، لیکن صرف ایک نبی کی روضہ اقدس کا پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ مبارک ہے، تو یہ ہے پورے یقین کے ساتھ۔ تو اللہ نے ان کی قبروں کو بھی غائب کر دیا، ان کے معجزوں کو اٹھا لیا، ان کے دین کو اٹھا لیا، کیونکہ وہ چلنے والے نہیں تھے، چلنے والا تھا تو صرف دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معجزات جتنے کثیر مقدار میں اور دائمی معجزات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، ایسے معجزے اور کسی نبی کو نہیں ملے۔ اس چیز میں فرق ہو گیا۔ نبوت کے لوازمات میں سے دوسری چیز کتاب ہے۔ اللہ ہر نبی کو کتاب دیتے ہیں، چاہے نئی دیں یا سابقہ نبی والی کتاب دے دیں، لیکن جس شان والی کتاب اللہ نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرما دیا، اس جیسی کتاب کسی نبی کو نہیں ملی۔ وہ کتابیں تھیں، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ کتابیں تھیں، یہ قرآن ہے۔ اب اللہ کا حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، احادیث کے اس پر دلائل دیے کہ یہ قرآن وہ اللہ کی خاص نعمت ہے کہ جو اللہ نے فرشتوں کو بھی پڑھنے کی طاقت نہیں دی سوائے جبرائیل علیہ السلام۔ اور اللہ قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں سورۃ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لین لگا دی اپنی نعمتوں کی، اب بتاؤ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن اس سورۃ رحمان کا آغاز کیسے عجیب انداز سے ہوا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الرحمن، الرحمن، اللہ کی رحمت کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے زیادہ مبالغے والا جو اللہ کا نام ہے وہ کون سا ہے؟ رحمان۔ تو اللہ نے اپنا یہاں تعارف رحمان سے کروایا۔ اس کا مطلب یہ کہ آگے اللہ کو بہت بڑی نعمت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ بہت بڑی نعمت ہی دی اللہ نے۔ تو اللہ رحمان ہے، الرحمان، اللہ رحمان ہے۔ یا اللہ تو نے کون سی نعمت بڑی دے دی؟ الرحمن علم القرآن، کہ اللہ نے تمہیں قرآن ہی دے دیا، اللہ نے تمہیں قرآن ہی دے دیا۔ یہ اللہ کس کو دیا؟ کس کو دیا؟ تو اللہ نے فرمایا خالق الانسان۔ جب اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنا کلام دینے کا فیصلہ کیا کہ میں اپنی مخلوق کو اپنا کلام دوں، پھر اس کے لیے اسپیشل ایک مخلوق پیدا کی، اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ انسان۔ اللہ نے تو تجھے پہلا ہی قرآن دینے کے لیے کیا۔ خالق الانسان علمہ البیان، اللہ نے اس انسان کو پیدا کر کے پھر اس کو خاص بولنے کا انداز سکھایا۔ بکری بولتی ہے، بھینس بولتی ہے، چڑیا بولتی ہے، لیکن سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ والی بولی کوئی بھی نہیں بولتا۔ اگر اللہ والی بولی بولنے کی طاقت ملی ہے تو صرف کس کو ملی ہے؟ انسان کو۔ لیکن آدم علیہ السلام کی امت بھی تو انسان تھی، نوح علیہ السلام کی امت بھی تو انسان تھی، 1,24,000 نبیوں کی امتیں انسان تھیں، اور انسانوں کو قرآن دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اللہ فرماتے نہیں، ابھی انسانیت تکمیل کے مراحل میں ہے، ابھی قرآن کا وزن اٹھانے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو میں نے اس قرآن کو دینے کے لیے آخری نبی کی امت کا انتخاب کیا ہوا۔ تو اللہ نے وہ قرآن جس کے لیے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تھا، انسان کو، وہ قرآن ہمیں عطا فرمایا۔ اور وہ کیسا عظیم الشان قرآن ہے۔ اللہ نے فجر کی نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، او میرے بندو ساری نمازیں پابندی سے پڑھا کرو، خاص طور پر فجر کی نماز بڑے اہتمام سے پڑھا کرو، کیونکہ اس میں بڑی حاضری ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ حاضری تو کم ہو جاتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ فجر کی نماز میں بڑی حاضری ہوتی ہے۔ تو عجیب جواب دیا، فرمایا جس فرشتے کی زمین پر آنے کی کوئی ڈیوٹی لگ جاتی ہے نا، وہ زندگی میں ایک ہی دفعہ لگتی ہے، لیکن وہ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے مسلمان کا حج عمرے کا ویزا لگ گیا ہو، اور وہ دکھاتا پھر رہا ہوتا ہے کہ میری زمین پر جانے کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، تو میں وہاں جا کر اللہ کا قرآن سنوں گا، اللہ کا قرآن سننے کا موقع ملے گا۔ تو وہ رات کی ڈیوٹیاں فجر کے ٹائم تبدیل ہوتی ہیں، تو رات والے واپس جاتے ہیں، فجر والے آ جاتے ہیں، دونوں ٹیمیں اللہ سے درخواست کرتی ہیں یا اللہ ہمیں فجر کا قرآن سننے کا موقع دے دو۔ پھر اللہ نے فرمایا قاری صاحب، میں نے چاہا ہے کہ میرے بندوں کے دن کا آغاز میرے قرآن سے ہو۔ اب ہر بندہ یا پڑھا ہوا نہیں ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، تو میں اس کا انتظام یہ کرتا ہوں، ظہر کے فرض ہیں 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 فرضوں پر امام صاحب 10 منٹ لگاتے ہیں۔ میں نے اپنے بندوں کا ٹائم 10 منٹ سے زیادہ نہیں لینا، ٹائم اتنا ہی لینا ہے، لیکن فجر میں ان کو قرآن زیادہ سنا دینا ہے تاکہ دن کا آغاز کس سے ہو؟
قرآن سے ہو تو قاری صاحب میں رکعتیں گھٹا دیتا ہوں، نہ 4 نہ 3 رکعتیں صرف ہو جائیں 2، تم قرآن پڑھنے کی تعداد بڑھا دو، مقدار بڑھا دو، 1 رکوع پہلی میں پڑھ دو، 1 رکوع دوسری میں پڑھ دو۔ ہمارے یہاں ایک نبی نے قاری صاحب الحمدللہ سباشرہ کے قاری ہیں، اور انہوں نے چند دن پہلے ایک روایت میں ایک پورا قرآن پاک فجر کی نماز میں ختم کیا ترتیب سے، اب دوسرا ایک اور روایت میں شروع کیا ہوا ہے اور اس کے بھی 6 سپارے ہو گئے۔ کیسی اللہ کے قرآن کی بہاریں ہوتی ہیں، مختلف روایات میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے ترستے ہیں قرآن سننے کو، فجر کی نماز میں فرشتوں کی حاضری دگنی ہوتی ہے باقی نمازوں کی بنسبت، اس لیے فرمایا کہ فجر کا قرآن خاص شان والا ہوتا ہے، اس میں فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ تو ایسی عظیم و شان کتاب اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی جتنی عظمتوں والی کتاب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو معجزات میں آپ کے برابر کوئی نہیں، کتاب میں آپ کے برابر کوئی نہیں، اور صحابی ہر نبی کو ملے، جس شان والے صحابی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ایسی شان والے صحابی کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ اکیلے ابو بکر کا ہی پوری امت میں ثانی کوئی نہیں ہے، پورے ان نبیوں کے صحابیوں میں ثانی کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آ کر بتاتا ہے ابو بکر تیرے یار کی وہاں معذلہ پٹائی ہو رہی ہے، کافروں نے بدبخت انہیں اکیلے کو گھیرا ہوا ہے تو یہاں گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ دوڑے ہوئے گئے بیت اللہ کے پاس، اکیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے گھیرے میں ہیں، کافی سارے کافروں نے گھیرا ہوا ہے، تو ادھر سے بدتمیزی کر رہا ہے، ادھر سے۔ اب پوچھنے کا وقت نہیں ہے کہ قصور کیا ہے اور مارتے کیوں ہو، ابو بکر اکیلے ہیں، اس کو جا کر بھوکا مار، اس کو تھپڑ مار، اس کو گوڈا مار۔ مقصد یہ تھا کہ جب سب کو ماروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میرے اوپر پڑ جائیں گے، میرے محبوب کی جان بچ جائے گی۔ ایسے ہی ہوا، سب نے ادھر سے چھوڑ کر ابو بکر کو پکڑ لیا اور اتنا مارا کہ اپنی طرف سے مار کے ڈال گئے۔ ابو بکر کا قبیلہ خاندان اکٹھا ہوا اور گھر اٹھا کر لے گیا، مشورے ہو رہے ہیں کہ بندہ اگر مر جائے تو بدلہ کیسے لینا ہے، مشورے ہو رہے ہیں۔ ماں سارے پر بیٹھی ہے، وہ بھی ابھی مومن نہیں ہے، کوئی پاؤں مر رہا ہے، کوئی پانی ڈال رہا ہے۔ خیر کافی دیر کے بعد ابو بکر کو ہوش آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوش آیا تو زبان سے جو پہلا لفظ نکلا وہ یہ کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ یہ بات سنی تھی کہ پورا قبیلہ طیش میں آ گیا، تو ابھی بھی اپنے یار کو نہیں چھوڑتا، اس حالت میں جا رہے ہیں ہم، پڑھ رہے تو اکیلا، وہ تو چلے گئے، ماں تو ماں ہے، وہ تو نہیں چھوڑ کے جا سکتی۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا چھوڑ دے یار کو، دیکھ تیرا کیا حال ہو گیا۔ اماں یار نہیں چھوڑ سکتی، یار نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، پانی پی لے۔ اماں بعد میں پیوں گا، پہلے اپنے محبوب کا حال معلوم کر لوں، ایسے پانی نہیں پیوں۔ ماں ہے، اصرار کرنے لگی تو قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم جب تک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت نہ معلوم ہو جائے نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ پریشان ہوگی ماں، کہنے لگی بیٹا ہمیں تو پتہ نہیں، وہ چھپ چھپ کر رہتا ہے، کہاں پتہ کریں اس کا، کہاں بندہ میں بتا دیتا ہوں۔ فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن خفیہ مسلمان ہو چکی تھی، اس کے پاس بندہ بھیجو معلومات کر کے آئے۔ بندہ بھیجا، وہ کہنے لگی مجھے کیا پتہ کون ہے محمد اور اس کے ساتھ، مقصد یہ تھا کہ وہ راز ظاہر نہیں کرنا چاہتی، میں خود چلتی ہوں تمہارے مریض کے پاس۔ یہاں آئیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اشارہ کیا تمہاری ماں بیٹھی ہے وہ کافرہ ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میری ماں ہے، راز فاش نہیں کرے گی۔ تو فرمایا خیریہ سے ہیں الحمدللہ، خیریہ سے ہیں، فلاں گھر میں ہیں۔ ابو بکر کی قسم پوری ہوئی اور پانی پیا۔ یہ صحابہ بدر کی لڑائی اچانک پیش آ گئی اور لڑائی کے لیے ایسے نکلے نہیں تھے، قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے۔ کچھ مسلمان جو ساتھ ہیں، کچھ صحابہ مہاجر ہیں، کچھ انصار ہیں۔ جو مہاجر ہیں وہ تو فدا ہیں، انصار جب مدینہ لے کر آئے تھے مکہ سے تو ایک معاہدہ کر کے لے آئے تھے۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ مدینہ میں رہتے ہوئے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، باہر کا معاہدہ نہیں تھا اس میں شامل۔ اب تو مدینہ سے باہر کا معاملہ پیش آ گیا اور پھر جنگ کی تیاری بھی نہیں ہے، مجمع زیادہ ہے، ہم تھوڑے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یارو بتاؤ اب کیا کریں، جنگ پیش آ رہی ہے۔ تو ایک مہاجر صاحب کھڑے جاتے ہیں، یا رسول اللہ حاضر ہیں، فرمائیں۔ چلو ٹھیک ہے جی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے ہیں یارو بتائیں اب کیا کریں، جنگ پیش آ گئی ہے۔ پھر وہ مہاجر صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 3-4 دفعہ پوچھا تو کسی نے انصار کی طرف اشارہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے ہیں تو تمہاری بھی رائے لینا چاہتے ہیں، تم بھی تو بولو، تم خاموش بیٹھے ہو۔ تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں رسول اچھا آپ ہماری رائے لینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ سنیں، ہم وہ موسیٰ علیہ السلام والے صحابی نہیں ہیں
جو اپنے نبی کو جا کر کہہ دیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم وہ نہیں ہیں، ہم غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ ہمیں حکم فرمائیں ہم سمندر میں چھلانگ لگائیں گے، آپ ہمیں حکم فرمائیں ہم آگ میں چھلانگ لگائیں گے۔ بس یہ تقریر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے 14ویں رات کی طرح چمک اٹھا۔ یہ تھے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جماعت عالی شان جو اللہ نے صحابہ کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، ایسی باوفات جماعت کسی اور کو نہیں دی۔ 3 چیزیں ہو گئیں، چوتھی چیز امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امت عطا فرمائی، بڑی باکمال امت جس نے اپنے نبی کے دین کے ایک ایک حرف کی حفاظت کر کے دکھائی۔ اور 14 صدیاں گزر گئیں، لیکن اور کتنا زمینی فاصلہ بھی کتنا ہے، زمانے کا فاصلہ بھی کتنا ہے، دین کا ایک حرف نہیں مٹنے دیا۔ ایسی باکمال امت، اور ہر شعبے میں ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ انسانیت حیران ہے۔ ان قربانیوں کی وجہ سے بڑی خوشی کے ساتھ جانیں لٹا رہے ہیں، مال لٹا رہے ہیں، اولادیں ذبح کر رہے ہیں۔ ایک صاحب آئے ہمارے حضرت کے پاس جب یہ افغانستان پر حملہ ہوا، غالباً امریکہ کا تھا یا اس سے پہلے روس کا تھا، تو آ کر کہنے لگے کہ حضرت مبارک دینے آیا ہوں۔ فرمایا بھی کیا اللہ نے کوئی بیٹا پوتا دیا؟ کہتے نہیں، جو میرا بیٹا وہاں افغانستان میں گیا ہوا تھا، چلا آیا کہ شہید ہو گیا ہے تو آپ کو مبارک دینے آیا ہوں۔ جوان بیٹا رونے کے بجائے خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ نے میرے بیٹے کو قبول فرما لیا۔ یہ ہیں اس امت کے ہیرے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے۔ پھر کہنے لگے اس کا دوسرا بھائی ہے، میں نے اس کی شادی رکھی ہوئی ہے، اب وہ کہتا ہے میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے بھی وہیں جانا ہے جہاں میرا بھائی گیا ہے۔ یہ اللہ نے ایسی امت کو ایسی ہیرے عطا فرمائے۔ 14 صدیاں گزر گئی، ایک حرف قرآن کا سنت کا نہیں مٹا، محفوظ رکھا۔ اور جنت میں جانے والی سب سے زیادہ امت کون سی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا صحابہ کو ایک دن یہ بڑا مشکل وقت ہوگا جب اللہ آدم علیہ السلام کو بلائیں گے، یا آدم، لبیک یا رب،